السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو چند حدیثیں بیان کریں گے جن کا تعلق آپ کی روزمرہ کی زندگی سے ہے۔ کیا کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک مارنا چاہیے یا کھڑے ہو کر پانی پینا چاہیے؟ پانی کس طرح پینا چاہیے؟ کیا کھڑے ہو کر کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ آئیے یہ سب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آئیے جان لیتے ہیں کیا کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک مارنا چاہیے؟ اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ ماں ہو یا بہن وغیرہ ہو یا اور بھی کوئی خواتین ہو جو بچوں کو دودھ دینے کے وقت اس کو ملائی ہٹانے کے لیے پھونک مار دیتی ہے، یا چائے زیادہ گرم ہے بچوں کو چائے دینے کے لیے اس کو پھونک مار کے ٹھنڈا کر دیتی ہے، یا خود کھانا کھا رہی ہیں یا چائے پی رہی ہیں تو اس پر پھونک مار کے تاکہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے اور جلدی پی لیں۔ تو آئیے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جان لیتے ہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی اگر آپ چائے پی رہے ہیں یا پانی پی رہے ہیں، کچھ بھی پی رہے ہیں تو اس کو پھونک مار کر ٹھنڈا مت کریے۔ پھونک مارنے سے آپ نے منع فرمایا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بیکٹیریا جو ہے وہ اس میں چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو بیکٹیریا ان کو جائیں گے، پھر وہ پیئیں گے تو ان کے پیٹ میں بیکٹیریا چلے جائیں گے۔ اگر آپ ہی پی رہے ہیں تو آپ ہی کے بیکٹیریا جو ہے واپس پھر وہ ریٹرن آپ کے پیٹ میں جائیں گے، جس سے بیماری ہونے کے چانس زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تھے تو بسم اللہ سے پانی شروع کرتے تھے اور الحمدللہ پر پانی ختم کرتے تھے۔ یعنی پانی اگر آپ گلاس میں پی رہے ہیں یا پیالے میں کسی پی رہے ہیں تو وہ پانی پینے کے درمیان بھی آپ کو سانس نہیں لینا ہے۔ یعنی پانی 3 سانس میں پینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ نے پانی لیا، پیا، اب آپ پی چکے ہیں تو گلاس ہٹا دیجئے، اور اگر آپ کو سانس لینا تو آپ گلاس کو ہٹا کر سانس لیجئے اطمینان سے، اس کے بعد میں پھر پانی پی لیجئے۔ 3 بار ایسا کر لیجئے، یہ سنت طریقہ ہے۔ ایک ہی بار میں آپ پانی پی لیتے ہیں پورا، سانس نہیں لیتے، کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی طریقہ درست ہے۔ اب آئیے جی جان لیتے ہیں کہ کیا کھڑے ہو کر پانی پینا چاہیے یا کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں؟ تو حدیث میں تو آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کھڑے ہو کر پیا، ٹھیک ہے، آپ نے زمزم بیٹھ کر بھی پیا، ٹھیک ہے۔ تو لوگ فتویٰ دینے لگتے ہیں اس پہ کہ جی وہ تو زمزم ہے، وہ تو کھڑے ہو کر پینا چاہیے، ٹھیک ہے، چلو اچھا کوئی بات نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنا کیپٹل جو رکھا تھا اس کو جو ہے کوفہ رکھا تھا۔ تو جب آپ کوفہ گئے تو آپ وہاں پہ لوگوں کو دین سکھاتے تھے، یعنی ظہر سے عصر کے درمیان جو ہے آپ لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کا کیا طریقہ ہے۔ تو ایک دن آپ نے جو ہے ظہر کے بعد وضو کیا اور کھڑے ہو کر پانی پیا، بچا ہوا وضو کا پانی۔ اچھا اب اس میں بھی لوگ کہہ دیں گے کہ جی وہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں۔ ارے بھائی پانی تو پانی ہے، چاہے وہ وضو کا پانی ہو یا ایک عام پانی ہو یا سادہ پانی ہو۔ اگر آپ کسی غیر مسلم سے یا کسی گورے کے سامنے یہ حدیث رکھیں گے کہ وہ جی کھڑے ہو کر پانی، وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں گے، دوسرا پانی کھڑے ہو کر نہیں پی سکتے، وہ تو ہنسے گا آپ کے اوپر، کہے گا یہ تو دین کا مذاق بنا کے رکھا ہے ان لوگوں نے کہ پانی تو پانی ہے، یہ پانی پی سکتے ہیں، وہ پانی نہیں پی سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا، اور کوفہ کے لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو معیوب سمجھتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جو میں نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے، جان لو تم لوگ یہی سنت طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھڑے ہو کر پانی پیا اور کسی صحابی کو پیتے ہوئے دیکھا تو اس کو منع بھی نہیں کیا۔
یعنی سنت تو وہی ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہو، یا اگر کوئی صحابی کر رہے ہو تو ان کو منع نہ کیا ہو، وہ بھی سنت میں آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کے زمانے میں ایسا ہوا۔ کبشہ نام کے ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، تو ان کے گھر جب گئے تو ایک مشکیزہ، جس کو عام طور پہ ہم لوگ سراہی بولتے ہیں، تو وہ مشکیزہ یعنی ترمذی کی حدیث ہے، مشکیزہ جس کو ہم لوگ سراہی بولتے ہیں، تو مشکیزہ ٹنگا ہوا تھا اونچی پہ، یعنی جیسے کہ آپ کھڑے ہو جائیے تو سمجھ لیجیے آپ کے لیول پہ ٹنگا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہی کھڑے مشکیزے کو ترچھا کرا اور اس میں ہاتھ لگا کر، مطلب منہ لگا کر سراہی میں پانی پیا کھڑے کھڑے، ترمذی کی حدیث ہے۔ تو ان صحابی نے اس مشکیزے کا منہ کاٹ کر برکت کے طور پر رکھ لیا اپنے پاس، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چیز تو برکتی ہے، مبارکی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے جان لیتے ہیں کیا کھڑے ہو کر کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ تو کھڑے ہو کر پانی پینے کی حدیث ہم نے آپ کو بتا دی کہ آپ اگر کھڑے ہو کر بھی پانی پیئے یہ بھی سنت ہے، بیٹھ کر پانی پیئے یہ بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے ثابت ہیں، یعنی اگر کوئی یہ کہے خالی کہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پیتے، اور اکثر لوگ یہ ٹوک دیتے ہیں کہ بیٹا بیٹھ کر پانی پی لو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہیں مان لیجئے کسی پلیس میں جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو کافی بھیڑ ہے، تو کیا آپ وہاں جگہ تلاش کریں گے بیٹھنے کے لیے، یا اتنی بھیڑ میں جو ہے گا آپ جو ہے بیٹھ کر اور پھر پانی پیئیں گے؟ بھائی سنت طریقہ، آپ کھڑے ہو کر بھی پانی پی سکتے ہیں، آپ چلتے چلتے بھی پانی پی سکتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے پھرتے کھاتے تھے اور کھڑے کھڑے پانی بھی پی لیتے تھے۔ یعنی جو لوگ اب آج کے زمانے میں دلائل دیتے ہیں کہ لو جی وہ شادی برات میں کھڑے ہو کر کھانا کھلا دیا انہوں نے اور جو ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، تو وہ ترمذی کی حدیث سن لیں اور خود پڑھیں، تو وہ خود پڑھ لیں ترمذی کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر کھانا کھانا بھی ثابت ہے، کھڑے ہو کر پانی پینا بھی ثابت ہے، دونوں ہی طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ کھڑے ہو کر کھانا کھانا یہ انگریزوں کی مشابہت ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے۔ آپ ہاتھ سے کھانا کھانا چاہتے ہیں ہاتھ سے کھائیے، چمچ سے کھانا کھانا چاہتے ہیں چمچ سے کھائیے، جیسی مرضی ہو ویسے آپ کھائیے، دین میں پوری آزادی ہے۔ دین تو آسانی کے لیے ہی بنایا گیا ہے، نبی بھیجے ہی گئے ہم لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، دین میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، نہ کہ تکلیف دینے کے لیے۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ہم لوگوں کو دین سکھانے کے لیے۔ اے نبی تم کھانا کھاؤ تو میرے بندوں کو کھانا کھانا آ جائے، اے نبی تم پانی پیو تو میرے بندوں کو پانی پینا آ جائے، اے نبی تم چلو تو میرے بندوں کو چلنا آ جائے، اے نبی تم سو تو میرے بندوں کو سونا آ جائے، اے نبی تم نماز پڑھو تو میرے بندوں کو نماز پڑھنا آ جائے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے فَخُذُوا، نبی تم کو جو دے وہ لے لو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو کوئی چیز بتاتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں تو تم اس کو لے لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم لوگوں کے لیے دنیا میں آئیڈیل اور نمونہ بن کر آئے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر پانی نہ پیو تو کھڑے ہو کر کھانا نہ کھاؤ۔ یہاں تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب بھی کیا چھینٹوں سے بچنے کے لیے۔ تو جیسی ضرورت ہے آپ ویسے معاملات کر سکتے ہیں، دین میں آسانی ہے۔ انشاءاللہ یہ حدیث آپ خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں تلک یہ حدیث پہنچائیں، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔